بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح زندگی گزارنے کا میں نے ان کو حکم دیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جیسا اسوہ قدوہ نمونہ اور اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا، اس طرح سے میرے بندے زندگی گزاریں۔ لہذا دوستو، پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات اور زندگی کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، موت کی شام تک، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر چلیں اور حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ کس موقع پر اللہ نے کیا حکم دیا ہے ہم وہ کریں، ہماری عقل کس موقع پہ کیا نفع تلاش کر رہی ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے دل کے کانوں سے سنیں۔ ہماری عقل جس کو نفع کہہ رہی ہے اس کو نفع نہ سمجھیں، اللہ جس کو نفع کہہ رہے ہیں اس کو نفع سمجھیں۔ ہماری عقل جس کو نقصان کہہ رہی ہے اس کو نقصان نہ سمجھیں، اللہ جس کو نقصان کہہ رہے ہیں اس کو نقصان سمجھیں۔ جو کام اللہ رب العزت نے کرنے کے لیے کہے ہیں ان کو کریں، ہماری عقل جن کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے وہ نہ کریں۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ان کو نہ کریں، ان سے رکیں۔ ہماری عقل جن کاموں کو نہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے اس کی نہ سنیں۔ جب بھی ہمارے دل کے اندر کوئی خیال آئے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا تو اس کو شریعت پر پیش کریں کہ شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا آدیش دیتی ہے، کیا حکم دیتی ہے، ہم اس کا پالن کریں، اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ ظاہری بات ہے اللہ رب العزت سے بہتر اپنے بندوں کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا 100% شریعت پر عمل کرنے میں میری اور آپ کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کئی مرتبہ ہماری عقل کسی چیز میں نفع ڈھونڈتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نفع نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس میں نفع ہے۔ چاہے بظاہر وہ ہمیں نقصان نظر آتا ہو، لیکن جب اللہ پاک نے نفع کہہ دیا خلاص ختم، اس کو کریں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کے الگ الگ احکام بنائے، ان کا ضابطہ بنایا۔ مثال کے طور پر بکری ہے، بکری کی غذا اللہ پاک نے سبز چارے میں رکھی ہے، سوکھی گھاس میں رکھی ہے۔ وہ بکری سبز چارے کو کھاتی ہے، سوکھی گھاس کو کھاتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے۔ یہ کھانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سور، پگ جانتے ہیں، خنزیر، وہ پاخانہ کھاتا ہے اور موٹا ہوتا ہے۔ پاخانے میں غذا کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ اب اگر کوئی بکری یہ سوچے کہ سور پاخانہ کھاتا ہے تو ڈیولپ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، میں بھی کھاؤں گی تو میں بھی ڈیولپ ہو جاؤں گی، نہیں ہو سکتا، مر جائے گی۔ اس لیے کہ بکری کی غذا سب چارے میں، سوکھی گھاس میں ہے۔ بکری کی غذا پاخانہ کھانے میں نہیں ہے۔ پاخانہ کھانے کے لیے اللہ پاک نے خنزیر کو بنایا ہے، وہ پاخانہ کھایا کرے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح
اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کچھ آدیش دیے ہیں، کچھ احکام دیے ہیں، ان کے کرنے میں میری اور آپ کی زندگی ہے، میری اور آپ کی بھلائی ہے، اس کے خلاف کرنے میں میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ ہم ناچنے لگے، ناچنا، یہ اسلام کے اندر ناچنا بنا ہے، اس لیے کہ انسان جو اشرف المخلوق ہے اس کے اعتبار سے یہ وقار کے خلاف ہے۔ جیسے کوئی آن ڈیوٹی پولیس والا ہو، گورنمنٹ سرونٹ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بالکل درست رہے، وہ ہنسی اور قہقہے بھی نہ لگائے، اس لیے کہ اس کا رعب باقی رہے۔ یہ اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کی ڈیوٹی میں سے ہے کہ وہ بالکل یوں رہے، تاکہ کوئی آدمی غلط نیت سے کوئی چلنے والا، غلط کوئی کام کرنے والا اس کے ہنسنے سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ بالکل یوں رہے۔ اب اگر وہ آن ڈیوٹی پولیس والا چارستے پہ کھڑے ہو کے ناچنا شروع کرے تو یہ اس کی ڈیوٹی اور اس کے وقار کے خلاف ہے۔ ایسے انسانیت کے خلاف ہے یہ کہ انسان ڈانس کرے، ناچے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں تو میرے اور آپ کے مذہب میں ناچنا منع ہے، ٹھیک، لیکن مور ناچتا ہے۔ مور کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وہ ناچتا ہے، اس کے لیے ناچنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے ناچنا اس کا وظیفہ بنایا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے، سمجھ گئے؟ میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اسی طرح نیم اور قانون اللہ پاک نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے۔ دیکھو، ماں، بیٹی، بیوی اور بہن، یہ چاروں کی چاروں ایک جیسے ہیں، 2 آنکھ، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، نقش دین۔ ماں کے بھی ایک جیسی ہیں، بیٹی کے بھی، بہن کے بھی، بیوی کے بھی، لیکن ماں کے ساتھ محبت کے جذبات الگ ہیں، بہن کے ساتھ محبت کے جذبات اور ہیں، بیٹی کے ساتھ محبت کے جذبات اور ہیں، بیوی کے ساتھ اور ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں سب ایک جیسی، دیکھنے میں سب کے سب عورت ہیں، لیکن عورت دیکھنے میں ایک جیسی ہے، لیکن فرق اللہ پاک نے رکھا ہے کہ ماں کو ماں کی نظر سے دیکھو، بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھو، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھو، اور بیوی کو بیوی کی نظر سے دیکھو۔ تو کئی مرتبہ بہت ساری چیز دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں سے دکھنے والی چیزوں کے اندر اللہ نے فرق رکھا ہوتا ہے۔ اس فرق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس فرق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، اے انسانوں، اے حضور کے امتیوں، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا آدیش دو، اچھی باتوں کا حکم دو، اور بری باتوں سے روکو۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ معلوم نقصان پہنچانے والا بہترین انسان نہیں ہے، نفع پہنچانے والا بہترین انسان ہے۔ یہ ہے گڈ بوائے، یہ ہے اچھا بندہ، نعم العبد، جی، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو سامنے کھڑے ہیں ذرا دائیں بائیں بیٹھ جائیں، تو آن ڈیوٹی جو ایک ذمہ دار ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی، اور عبداللطیف صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں ذرا ان کو بٹھائیں اس سلیقے سے۔ بہرحال آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ تو بہترین انسان کو ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ دیکھو دوستو، اس دنیا کے اندر 2 روٹی کھانے کے لیے، 2 میٹر کپڑا پہننے کے لیے آدمی اکیلا 2 روٹی کھانے کا کام نہیں کر سکتا۔ 2 میٹر کپڑا اکیلا آدمی بنا کے نہیں پہن سکتا۔ 2 میٹر کپڑا میرے اور آپ کے جسم تک آنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی صلاحیت اس میں لگتی ہے۔ معلوم ہے انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، جی۔ ایک آدمی کھیت کو جوتتا ہے، دوسرا اس کو بوتا ہے، تیسرا اس کو پانی دیتا ہے، چوتھا اس کو کاٹتا ہے، پانچواں اس میں سے کپاس نکال کر مشین میں دیتا ہے، چھٹا مشین میں اس کو پیلتا ہے، اس کا دھاگا بناتا ہے، ساتواں اس دھاگے کو مشین پر رکھتا ہے، آٹھواں اس کو بنتا ہے، جی، 10واں اس کو بیچتا ہے، اور 11واں اس کو خرید کے اور ٹیلر کو دیتا ہے، جی، اور 12واں ٹیلر اس کو بنا کر، جی، پھر آپ کو پہنچاتا ہے۔ تو آپ کی باری تو 13 اور 14 نمبر پر آتی ہے کپڑا پہننے میں۔
حالانکہ کپڑا 2 میٹر ہے جس سے اپنے جسم کو چھپانا ہے، لیکن 2 میٹر کپڑا آپ تک پہنچنے سے پہلے سینکڑوں لوگوں کے ہاتھ میں سے گزر کر آیا ہے۔ سینکڑوں لوگ اگر محنت نہ کرتے تو آپ 2 میٹر کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ 2 لقمے روٹی کے کھانے کے لیے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں۔ سورج الگ اپنا کام کر رہا ہے، چاند الگ اپنا کام کر رہا ہے، زمین الگ اپنا کام کر رہی ہے، کسان الگ اپنا کام کر رہا ہے، کاٹنے والا الگ، پیسنے والا الگ، پکانے والا الگ، جی تب جا کر 2 لقمے آپ کھانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ پوری کی پوری کائنات، یہ پورے کے پورے انسان ایک دوسرے کے سہیوگ، ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اکیلا آدمی وہ زندگی گزارے، اکیلا آدمی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں، بس میں بھلا اور میرا کام بھلا۔ اکیلا آدمی وہ زندگی گزارے جس کو مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت نہ ہو، جو مرنے کے بعد خود قبرستان جا سکتا ہو، جو مرنے کے بعد خود شمشان گھاٹ جا سکتا ہو، وہ آدمی اکیلا رہے۔ اور جس کو 4 کندھوں کی ضرورت ہے، 4 کندھوں کی ضرورت ہے، اسے چاہیے 4 آدمیوں سے بنا کے تو رکھے، 4 آدمیوں سے محبت کے ساتھ مل کر تو رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، انسان، اور اللہ پاک نے میرے اور آپ کے اندر انسانیت رکھی۔ انسان کا لفظ جو ہے نا، انس سے بنا، انس عربی زبان میں کہتے ہیں محبت کو، تعلق کو۔ تو انسان اس کو انس ہو جاتا ہے، یا اگر اسٹاف کے ساتھ رہتا ہے تو اسٹاف سے انس ہو جاتا ہے، یا اگر کسی کوارٹر میں رہتا ہے کرائے پر تو اس کرائے کی در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے، انس ہو جاتا ہے۔ یہ کسی محلے میں رہتا ہے، محلے میں رہنے والوں سے انس ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ہاسٹل میں پڑھتا ہے، رہتا ہے، تو ہاسٹل میں روم پارٹنروں سے انس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہاسٹل چھوڑنا پڑے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کوئی آدمی گورنمنٹ سرونٹ ہے، کسی علاقے میں رہتا ہے، گورنمنٹ کوارٹر میں رہتا ہے، تو آس پاس کے رہنے والوں سے انس ہوتا ہے۔ کبھی ٹرانسفر ہوتا ہے، بچے الگ روتے ہیں، یہ خود الگ روتا ہے، بیوی الگ روتی ہے۔ کتنے اچھے ہمارے نیبر تھے، کتنے اچھے ہمارے پڑوسی تھے، ہائے افسوس آج ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ جہاں رہتا ہے، جہاں بستا ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دوستو، اور تو اور جو لوگ جانوروں کا بیوپار کرتے ہیں، گائے بھینس بھیڑ بکری پالتے ہیں اور پشو پالن کرتے ہیں، جانوروں کو پال کے ان کا کام صرف بیچنا ہوتا ہے، پیسے کمانے ہوتے ہیں، لیکن گاؤں کھیڑوں کے اندر جہاں دیہاتی لوگ اپنے جانوروں کو بیچتے ہیں، اس دن وہ بیچ تو دیتے ہیں اور پیسے گن بھی لیتے ہیں، لیکن اس دن ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ آج جانور آنگن سے چلا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو ایسا دل دیا ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے، یہ تو بے جان پتھروں سے بھی محبت کرتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے بے جان در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو پھر آج کا انسان ظالم کیوں بن گیا؟ آج کا انسان انسانیت کا ظالم کیسے بن گیا؟ اس کی کس نے تربیت بگاڑی ہے؟ کس نے اس کو مس گائیڈ کیا ہے؟ کس نے اس کو تباہ کر دیا؟ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے تباہ کرنے میں اور برباد کرنے میں یہ سیل فون کا اور انٹرنیٹ کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس نے ہمارے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت کو چھین لیا۔ جو باپ اور جو بیٹی سوتے بعد میں تھے، پہلے اپنے ماں باپ کو سلاتے تھے، ان کے سر پہ تیل کی مالش کرتے تھے، ان کے جسم کو دباتے تھے، ان کے پیروں کو دباتے تھے، اور انہی ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے کہ میرے ان ہاتھوں نے، میرے ان گنہگار اور پاپی ہاتھوں نے میرے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کی ہے۔ جی، جو آنکھوں میں آنسو بھر لا کے سو جاتے تھے، آج وہی بچے تڑپتی ہوئی ماں کو نہیں دیکھتے اور دکھی باپ کو نہیں دیکھتے۔ جو باپ زندگی بھر کما کما کے تھکتا ہے، جی، جو بوڑھا ہو چکا، جس کی کمر دکھ رہی ہے، جس کا سر دکھ رہا ہے، جس کا جسم دکھ رہا ہے، اس باپ سے نہیں پوچھتے ابو تمہارا کیا دکھ رہا ہے، لاؤ میں تمہاری مالش کر دوں، لاؤ میں تمہارا مساج کر دوں، لاؤ میں تمہارے پیروں کو دبا دوں۔ وہ باپ سے نہیں پوچھتے، اس لیے کہ ان کو تو فرصت ہی کہاں ہے پوچھنے کی، وہ تو انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہائے افسوس، اس نے ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ ساری کی ساری چھین لی۔ کس نے؟ انٹرنیٹ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کسی زمانے میں ہم فلائٹ میں سفر کرتے
ٹرینوں میں سفر کرتے لوگوں کے پاس اسپیشل کتابیں ہوتی تھی، سفر میں لے کے چلتے تھے، ان کتابوں کو پڑھتے تھے۔ نیک لوگ تسبیح پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آج حال یہ ہے، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورت، سب کے سب پڑھنے میں نہیں دیکھنے میں لگے ہیں۔ کوئی یوٹیوب میں لگا ہوا ہے جی، کوئی فیس بک میں لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، اور اپنی عقلوں کو اور اپنے دماغ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس فون نے ہمارے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت چھین لی، اس فون نے ہمارے ہاتھوں سے قرآن پاک چھین لیا، اس کی تلاوت چھین لی، اس فون نے ہمارے ہاتھوں سے خدمت خلق چھین لی، راتوں کا آرام چھین لیا، راتوں کا سکون چھین لیا، زندگی کا لطف چھین لیا۔ جب یہ فون نہیں تھا لوگ میٹھی نیند محبت کی سوتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی نیند نہیں آتی، دعا کرنا۔ نیند کے لیے نہ کوئی دعا نہ کوئی تعویذ جی۔ آپ فون کو تو بند کرو، ڈیٹا بند کرو، آنکھیں بند کرنے سے نیند نہیں آتی، فون بند کرنے سے نیند آتی۔ میٹھی نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی، میٹھی نیند انٹرنیٹ کنیکشن بند کرنے سے آتی۔ ہائے ہائے دوستو، شیطان نے ہمیں لوٹ لیا اس فون کے ذریعے۔ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اور میرے اور آپ کے دشمن شیطان کے ہاتھ میں انسانوں کو تباہ کرنے کا ایسا ویپن جب سے انسان پیدا ہوئے دھرتی پر آج تک اس کے ہاتھ میں نہیں آیا جیسا کہ آج فون کی شکل میں آ گیا۔ بہرحال تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایسی امت بنایا ہے جی، اور تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے تاکہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ اور لوگوں کو بری باتوں سے روکو۔ تو دو باتیں ہیں، میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا؟ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اب بہت سارے لوگ بھلائی کا تو حکم دیتے لیکن برائیوں سے روکتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ برائیوں کا فگر بڑھتا جا رہا ہے۔ برائیوں سے کیوں نہیں روکتے؟ برائیوں سے اس لیے نہیں روکتے، اس میں بھی نفس و شیطان کار فرما ہے۔ وہ کہتا ہے آج کا دور کسی کو کہنے جیسا نہیں ہے، آج کے زمانے میں کسی کو کہنے جیسا نہیں ہے، اپنی عزت بچا کے رہو، کسی کو کہو گے تو وہ کاٹنے دوڑتا ہے۔ اور کوئی مثال بھی سناتا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھے رہتے تھے، دو نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا ایسا مت کرو، کہے بڈھے چپ بیٹھ، تجھے کیا پتا میرا اس کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ تو اس نے اس کی انسلٹ کر دی۔ ہم نے خود دیکھا، ہم نے سوچ لیا اب کسی کو بھلی بات کہنے کا حکم نہیں ہے، برائی سے روکنے جیسا نہیں ہے، اس لیے اب تو لوگ کاٹنے دوڑتے ہیں۔ یہ غلط، یہ غلط۔ اگر کسی بچے کو انجیکشن لگاتے ہوئے بچہ ڈاکٹر کو گالی دے دے، بہت سے بچے ہوتے ہیں نا بدتمیز قسم کے، ڈاکٹر کو گالی دے دیتے ہیں یا وہ ہاتھ پیر چلا دیتے ہیں، تو ایک بچے نے اگر ڈاکٹر کو گالی دے دی، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا رہا تھا اور اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس نے ڈاکٹر کو گالی دے دی یا اس نے ہاتھ پیر چلا دیا، ہاتھ پیر مار دیا، تو کیا ڈاکٹر انجیکشن لگانا چھوڑ دے گا؟ وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے میں کئی مرتبہ کچھ تکلیف ہو جاتی ہے، اس تکلیف کو نظر انداز کرے، اور جو آدمی اس فائدے کو فائدہ نہ سمجھے اور اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کو تکلیف سمجھے، یہ اس کی عقل کا قصور ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے انسانیت کے ناطے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتوں کا آرڈر کریں، ہم لوگوں کو اچھی باتوں کا مشورہ دیں، ہم لوگوں کو اچھے کام پہ موٹیویٹ کریں، کھڑا کریں، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں اس امت کو فرمایا جی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو، اور وہ اگر مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرو۔ مظلوم کہتے ہیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ظالم کہتے ہیں جو ظلم کر رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو کیونکہ وہ بھی آپ کا بھائی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو، وہ بھی آپ کا بھائی ہے۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، ظالم کے ظلم سے اس کو بچاؤ، یہ اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اگر آپ کا بھائی ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو. تو ظالم کا مطلب کیا؟ وہ اگر ڈنڈا مار رہا ہے کسی کو تو دوسرے ڈنڈے اس کو دیں. جی وہ اگر گولی چلا رہا ہے تو اس کو گولہ بارود دیں. کیا مطلب؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی، مظلوم ہے تو بھی. تو ظالم بھائی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا ہتھیار چھین لو، چلانے مت دو. اس بھائی کی یہی مدد ہے. جو ظالم ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں اگر کوئی ویپن ہے اس کو چھین لو. اگر وہ کسی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کا ہاتھ بیک کر دو، روک دو. یہ اس کی مدد ہے. وہ اگر گالی دے رہا ہے اس کو منہ بند کر دو. اللہ اکبر. یہاں تک ہمارے دین اسلام میں حکم ہے دوستو کہ اگر نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ نماز کو چھوڑو، پہلے ان کو روکو. اس لیے کہ نماز اگر نکل جائے گی، قضا ہو جائے گی تو اس کی قضا باقی ہے، اس کی قضا ممکن ہے، ہو سکتی ہے. لیکن دو بندے اگر لڑتے ہوئے مر گئے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اس لیے نوجوان بچے اپنی صحت کی، فٹنس کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس میں نیت صحیح کرو. اپنے اندر مسل پاور اس لیے پیدا مت کرو، اپنی چیسٹ کو اس لیے باہر مت نکالو کہ راہ چلتی ہوئی عورتیں ہمیں دیکھیں گی تو ہم پہ عاشق ہو جائیں گی. کسی کو فرصت نہیں ہے. ہر آدمی اپنا عاشق خود بنا پھر رہا ہے. وہ زمانہ گیا جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے. اب تو ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کا عاشق بنا ہوا ہے. ہر آدمی اپنے چہرے کا مجنوں بنا ہوا ہے. ہر آدمی کا چہرہ اپنی ذات کے لیے لیلا بنا ہوا ہے. وہ زمانہ گیا. لہٰذا اس نیت کے ساتھ ایکسرسائز مت کرو، اس نیت کے ساتھ باڈی ڈیولپ مت کرو کہ ہمیں کوئی دیکھے گا. اس نیت کے ساتھ ایکسرسائز کرو، اس نیت کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو کہ میں مظلوموں کی مدد کروں گا، ظالموں کو ظلم سے روکوں گا، مظلوموں کی مدد کروں گا، بیواؤں مسکینوں کی مدد کروں گا، گرے پڑے لوگوں کو اٹھاؤں گا، راہ چلتے ہوئے لوگوں کی مدد کروں گا. میں اپنے ملک کا، میں اپنے وطن کا، میں اپنی بستی کا ایک بہترین شہری بن کے زندگی گزاروں گا. یہ نیت ہونی چاہیے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو، انسانوں کو نفع پہنچے. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. یہ نہیں کہا بہترین مسلمان ہے جس سے مسلمانوں کو نفع پہنچے. یہ نہیں کہا، لوگوں کو نفع پہنچے. کسی بھی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی طبقے کا ہو، چھوٹا ہو، مڈل ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائے. اب دوستو نفع پہنچانے کی شکلیں بہت ساری ہیں. کئی مرتبہ اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے نفع پہنچائیں. گرمی کا موسم ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں پیاس سے، گرمی کا موسم ہے، مسافر پانی کے لیے ترس رہے ہیں. آپ جگہ جگہ پہ سبیلیں لگا دیں پانی کی. ریلوے اسٹیشن پہ سبیل لگا دیں، چوراہوں پر سبیلیں لگائیں، پانی پلائیں، لوگوں کا دل خوش کریں. تو اس میں کچھ پیسے لگے. بہت سارے کام ایسے ہیں ہماری ذات سے نفع پہنچانے کے جس میں ایک بھی پیسہ نہیں جائے گا. مثال کے طور پر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، 3 آدمی ہیں ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. آپ نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا بھائی سر تھوڑا سا ادھر کو ہو نا، ایک انکل کھڑے ہیں بیچارے، وہ بھی بیٹھ جائیں. اب تھوڑے تھوڑے مل کر بیٹھ گئے، وہ انکل بھی بیٹھ گئے. تو دیکھو اس میں کچھ خرچ تو نہیں ہوا، لیکن آپ نے ان کی یہ خدمت کر کے ان کے دل کی خوشی حاصل کر لی. ان کی دل کی دعائیں آپ کو مل گئی، دل کی دعائیں مل گیا. تو اس میں تو کسی کی اس طرح خیر خواہی کرنے میں ایک پیسہ بھی نہیں جاتا، خیر خواہی ہو جاتی ہے. لوگوں کو، ہماری ذات لوگوں کے لیے نافع بن جاتی ہے. اسی طرح آپ میں سے کوئی مثال کے طور پر ٹیچر ہے، آپ میں کوئی معلم ہے اور آپ کسی گورنمنٹ میں جاب میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی پرائیویٹ جاب میں لگے ہوئے ہیں. آپ جو محنت کر رہے ہیں اس پر آپ کو صلہ مل رہا ہے، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. آپ سوچیں میری اس صلاحیت سے لوگوں کو کیسے نفع پہنچ سکتا ہے. تو آپ غریبوں کے کچھ بچوں کو ٹیوشن دیں فری آف چارج کہ بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ جی میں میتھ پڑھ رہا ہوں، میں سائنس پڑھ رہا ہوں فلاں.
اچھا کون کون سی کتاب ہے؟ فلاں جی بیٹا آپ ٹیوشن پڑھتے ہیں؟ جی میرے ابو امی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ٹیوشن کی فیس ادا کر سکے. کہا بیٹا میں آپ کو پڑھاؤں گا، میں ٹیچر ہوں، فلاں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں یا فلاں پرائیویٹ میں جاب کرتا ہوں، میں آپ کو فلاں ٹائم پر ٹیوشن پڑھا سکتا ہوں، آپ آئیے اور کوئی پیسہ نہیں لوں گا. تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کی گویا زکوٰۃ نکال دی. اسی طرح آپ پلمبر ہیں، مثال کے طور پر پلمبر ہیں، آپ اپنے محلے میں کہیں کوئی سرکاری نل لگا ہوا ہے مثال کے طور پر، یا پبلک پیلیس پر کوئی نل کسی نے اپنے دروازے کے باہر لگا رکھا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اب وہ فیل ہو چکا ہے، اس میں سے پانی رس رہا ہے. آپ پلمبر ہیں، آپ کوئی چاہے تو سستا سا نل کوئی PVC کا نل لے کر آئیں اور آپ اس کو کھول کر اس کو ٹیپلون ٹیپ لگا کے اچھی طرح سے اس کی لیکیج کو بند کر دیں، کتنے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور کتنا پانی ضائع ہونے سے بچ جائے گا. تو آپ نے لوگوں کے لیے اپنی ذات کو نافع بنا دیا. یا آپ الیکٹریشین ہیں، آپ نے دیکھا آپ اس صلاحیت کے ذریعے سے لوگوں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک غریب کا گھر ہے پڑوس میں، اور وہ جب بھی کبھی پانی کا موٹر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر آگے پلگ نہیں ہے، اب چھوٹا سا بچہ کبھی ایک سوراخ میں ایک تار ڈالتا ہے، اسی کو پکڑ کے دوسرے میں ڈالتا ہے، کئی مرتبہ کرنٹ ریورس ہو کے آتا ہے، بچہ ہلاک ہو سکتا ہے. آپ نے 2-5 روپے کا ایک پلگ لا کے اس میں ڈال دیا جی، اور ان کو سہولت ہو گئی، تو ماں کا بھی دل خوش ہو گیا، گھر کے بچوں کا بھی دل خوش ہو گیا، اور آپ نے انسان ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. کسی کے گھر میں تار لٹک رہے ہیں، ڈینجر طریقے سے تار لٹک رہے ہیں، آپ ان کو سلیقے کے ساتھ کسی ٹیپ کے ذریعے سے مدد سے آپ اس کو الگ سے ہینگ کر دیں، راحت پہنچ جائے گی. لوگ غرض یہ میں اور آپ ہم سب کے سب اس بات پر غور کریں میری اور آپ کی ذات سے لوگوں کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے. میں اور آپ تنہائی میں سوچیں کہ ہم کیا نفع پہنچا سکتے ہیں. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک میرے اندر اللہ پاک نے وہ کیا صلاحیت رکھی ہے میں جس سے لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہوں. دوستو اس کی کوشش کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں. نوجوان بچہ ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، اسکول مدرسے جانے کے بعد وہ فارغ رہتا ہے، وہ سوچے بہت سے گھروں کے اندر بوڑھی عورتیں ہیں، وہ بیچاری بازار نہیں جا سکتی، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ انتظار کرتی ہیں کوئی سبزی فروش محلے میں آئے گا تو اس سے لیں گے. کئی مرتبہ محلے میں آنے والے سبزی فروش کے پاس اتنی ویرائٹی نہیں ہوتی کہ وہ سب لوگوں کو وہ چیزیں پیش کر سکے جو ان کی تمنا ہے. تو کہا کہ آنٹی، یہ دادی، یہ نانی، میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو کوئی ضرورت ہے میں آپ کے لیے کچھ لا کے دے سکتا ہوں. آپ ان سے پیسے لیں، اس کی تھیلی لیں، قلم کاغذ جیب میں رکھیں، اور کیا کیا چیز ان کو چاہیے وہ آئٹم کتنی کوانٹٹی میں چاہیے وہ لکھیں، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد دادی اماں یہ چیز اتنے کی آئی ہے، اتنے کی آئی ہے، اتنے کی آئی ہے، اور ایک جگہ مہنگی مل رہی تھی، میں دوسری جگہ دور گیا تو وہاں سے سستی ملی، اور لو امی بقیہ پیسے. مت پوچھو بیٹا، مت پوچھو دوستو کہ اس بوڑھی ماں کی خدمت کر کے آپ کو کیا کچھ ملے گا. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی ہیں، اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں سفر کر رہا، وہ اکیلی ہیں. آپ کسی پلیٹ فارم پہ آپ کی گاڑی رکی اور آپ نے رکنے کے بعد اپنے لیے بھی پانی لیا، وہاں پوچھ کے گئے بہن میں پانی اپنے لیے لینے کے لیے جا رہا ہوں، کیا آپ کو بھی ضرورت ہے لے کر آؤں؟ کہ بھائی آپ بھی لے کر آئیے. اب آپ نے پانی کی بوتل اس کو دی، اس نے اگرچہ آپ کو پیسے دیے اور آپ نے اگرچہ پیسے لیے، لیکن لانے کا اس جو زحمت تھی، تکلیف تھی، اس سے تو آپ نے اس کو بچا لیا نا. اب وہ اپنے گھر جائے گی اور اپنی بوڑھی ماں باپ سے کہے گی امی ایک مسافر ایسا میرے ساتھ تھا جس نے قدم قدم پہ مجھے اپنی بہن سمجھ کر میرا ساتھ دیا، میرے بچوں کے لیے اس نے چائے لا کے دی، بسکٹ لا کے دیے، پانی لا کر دیا، اگرچہ میں اس کو پیسے دیتی رہی لیکن یہ خدمت بھی کیا کم ہے کہ مجھے اسٹیشن پہ اترنا نہیں پڑا. میں اگر اترتی یہ بچے گر سکتے تھے، اور اگر نہ اتروں تو یہ بچے بھوکے رہ جاتے. تو دیکھیے آپ نے تھوڑی سی خدمت کسی کی کر کے بغیر پیسے کے آپ نے اس کا دل جیت لیا، آپ نے اس کی دل کی دعائیں لے لی، اور نہ یہ کہ اس کے لیے وہ جس ماں کی بیٹی تھی جب اس نے اس کو خبر دی اس ماں نے بھی آپ کے لیے دعا کی. پیارے اللہ، جس بچے نے میری بیٹی کی عزت کا خیال رکھا، جس بچے نے میری بیٹی کی راحت کا خیال رکھا، اللہ اس کے بچوں کو کبھی محتاج نہ بنانا. یہ ہے دوستو کرنے کے کام، یہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ،
یہ کیا ہم اپنی اپنی کھال میں مست ہیں، ہم اپنے اپنے کاروبار میں مست ہیں، ہم اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف، ہم کسی کو راحت نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو راحت نہ پہنچے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک علاقے کے اندر لڑائی جھگڑوں کے اندر فسادات ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائے۔ بیٹا آپ 4 جنوں بیٹھ جائیں، اچھی طرح کمفرٹیبل بیٹھ جائیں، آپ کو تکلیف، کمفرٹیبل بیٹھ، نہیں ایسے 4 جنوں، ہاں ایسے بیٹھے، جزاکم اللہ۔ تو فسادات ہوتے رہتے ہیں، اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت کرے۔ اب جب ایک دکان جل گئی، اب اس کو اونچا اٹھانا تھا، تو دوسرے دکانداروں نے مشورہ کیا، بھائی ایک بھائی کی، ہمارے ایک نیبر کی، ہمارے ایک پڑوسی کی دکان جل گئی، مت دیکھو اس کا مذہب کیا ہے، مت دیکھو وہ کون ہے، بس اس کو دیکھو کہ ایک انسان ہے۔ 3 مہینے تک ہم میں سے کوئی بھی آدمی نمک نہیں بیچے گا، صرف نمک وہ بیچے گا جس کی دکان جلی، جس کو بھی نمک چاہیے اس کے یہاں سے لے۔ تو جب لوگ 3 مہینے تک اسی کے یہاں سے نمک لیں گے تو آدمی ڈیولپ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اور جب وہ ساری کی ساری چیزیں جو پہلے بیچا کرتا تھا بیچنا شروع کر دے گا، 3 مہینے کے بعد پھر ہم اپنی اپنی دکانوں پہ بھی نمک رکھیں۔ تو 3 مہینے نمک نہ بیچ کے ہم اس کی ہیلپ کریں، کتنا اچھا مشورہ، اور کتنا بہترین انداز سے اس کو اٹھایا۔ اللہ نہ کرے اس طرح کی حالات کسی کے ساتھ آ جائیں، سارے لوگ بھائی یہ فلاں فلاں آئٹم بیچتا تھا، اتنا آئٹم میں 2 مہینے کی کریڈٹ پہ اس کو دیتا ہوں، 2 مہینے کے ادھار پہ اس کو دیتا ہوں، دوسرے کہ فلاں آئٹم میں 4 مہینے کے ادھار پہ اس کو دیتا ہوں، میں کسی نے کہا 3 مہینے کے ادھار پہ میں دیتا ہوں، جب یہ ڈیولپ ہو جائے اس کے بعد ہمیں لوٹا دے، یا سامان بیچ کے ہمیں لوٹا دے، نفع خود رکھے، جو جمع ہے وہ ہمیں لوٹا دے۔ یہ بھی تو ہیلپ ہے، یہ بھی تو کسی کی خدمت ہے۔ غرض یہ دوستو، ہم اپنے اپنے خول سے نکلیں، ہم انسانوں کو انسانوں کی نظر سے دیکھنے والے بنیں، اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب ہم اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے تو لوگوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ہم اللہ کو بھی خوش کرنے والے کیا ہیں، اس لیے کہ اللہ کو یہی تو بات پسند ہے، اللہ کو یہی تو بات پسند ہے۔ ایک مرتبہ کسی عامل کے پاس جو دم کرتے تھے، ان کے پاس ایک عورت اپنے کالے کلوٹے بچے کو لے کر گئی، ناک بہری تھی، آنکھیں لال تھی، آنکھوں میں ناک میں میل تھا، اور رنگ کالا سیاہ تھا، اور بچہ رو رہا تھا۔ وہ عامل کے پاس گئی اور کہا، جی مولانا جی ذرا دیکھو نا میرے لال کو کیا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ میرے لال کو کیا؟ جی دوسروں کی نظر میں تو وہ کالا تھا، لیکن ماں کی نظر میں تو وہ لال موتی تھا۔ جی ٹھیک اسی طرح ہم یہ نہ دیکھیں کون کالا، کون گورا، کون چھوٹا، کون بڑا، جی کون جوان، کون بوڑھا، ہم یہ نہ دیکھیں، سب یہ دیکھیں یہ میرے رب کی مخلوق ہے، یہ میرے رب کے پیدا کیے ہوئے انسان ہے، اور میرے رب کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوگوں کے لیے نافع بنوں، میں لوگوں کو امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دوں اور لوگوں کو برائی سے روکوں۔ آپ محلے میں جا رہے ہیں، نوجوان بچے ہیں جو تاش کھیل رہے ہیں، آپ جا کے بیچ میں بیٹھ جاؤ، بیٹا تھوڑی دیر رکو، ارے بیٹا جو فلاں دکان پہ کہو کہ فلاں حاجی صاحب جو ہیں ان کے حساب میں سے 10 چائے دو، 10 چائے منگوائی آپ نے، اور ان کے یہاں سے کہو کہ چائے کے ساتھ میں کچھ بھجیے پکوڑے بھی دو۔ اب آپ نے ان کو تاش جہاں کھیل رہے ہیں وہیں ان کو ناشتہ کرایا، اور آپ نے درد بھرے انداز سے کچھ نصیحت کی، میرے پیارے بچوں جس راستے پہ آپ چل رہے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے، یہ راستہ کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچتا، بچوں برباد ہو جاؤ۔ بچوں میں دیکھ رہا ہوں، میری نظریں اور میرا تجربہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے بچے مسکین ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور تم خوشیوں سے پہلے برباد ہو جاؤ گے۔ بچوں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے، آپ کو مسل پاور دی ہے، آپ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، تو محنت کر کے حلال کمائی کھانے کی برکت الگ ہے اور حرام کھانے کی نحوست الگ ہے۔ اب آپ نے ان کے اندر در بھرے انداز سے کچھ بات کہی اور کچھ ان سے سمجھا کر عہد معاہدہ کیا، ہو سکتا ہے وہ 10 نہ صحیح تو 5 بچے راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، اور آپ کی درد بھری نصیحت اور 150 روپے کا ناشتہ کسی کی زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بن جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے
میں نے اپنے استاد محترم سے سنا کہ وہ میوات کے علاقے میں گئے، میوات کے علاقے میں گئے، اور کہاں گئے؟ ایک جنگل کے اندر پرانا سا مکان تھا، وہاں نشے کی چیز، ایک اردو میں اس کو بھنگ کہتے ہیں، بھنگ، وہ گھوٹی جاتی تھی اور اس کو پیا جاتا تھا پیالوں میں ڈال کر۔ حضرت پہنچے، کبھی میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، لیکن ایک بات تمہیں میری ماننی پڑے گی، ایک بات میری ماننی پڑے گی۔ کہا بہت اچھا۔ اب وہ بھانگ بنا رہے ہیں اور وہ چولہا جلا رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ پلیز میری ایک بات مان لو، آپ غسل کرو، وضو کرو اور اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کو غسل کروایا، وضو کروایا، 2 رکعت کے لیے کھڑا کیا اور پیچھے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے لگے، میرے پیارے اللہ، بس میں یہاں تک تو لا سکتا تھا، اس سے آگے ان کو سنبھالنا آپ کا کام ہے اللہ، اس سے آگے میں نہیں سنبھال سکتا، یہاں تک میں ان کو لا سکتا تھا، میں یہاں تک لے کر آ گیا، اللہ آگے آپ سنبھال لیجیے، آگے میرے بس کی بات نہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ہدایت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو جتنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے اتنا تو ہم کریں، جتنا کام میرے اور آپ کے اختیار میں ہے اتنا تو ہم کریں، پھر آگے وہ سب کریں گے، وہ سب ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اختیار سے باہر نہ نکلیں، ہم اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، اچھائیوں کو حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے بارے میں فرماتے تھے کہ حق بات کو حق انداز سے اخلاص کے ساتھ اگر کہو گے وہ کبھی بھی بری نہیں لگے گی، حق بات کو حق انداز سے اخلاص کے ساتھ کہو گے کبھی بھی وہ بری نہیں لگے گی، ہمیشہ وہ بات اثر کرے گی۔ بات بھی حق ہو اور کہنے کا انداز بھی اچھا ہو اور نیت بھی صاف ہو، جب آپ اس طرح سے کہیں گے کبھی بھی سامنے والے کو بات بری نہیں لگ سکتی۔ اور یہاں سے آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن مرآت المومن، مومن تو مومن کے لیے، ایک انسان تو دوسرے انسان کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، آئینہ ہوا کرتا ہے۔ سامنے بیٹھنے والے مومن تھے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا، بہترین مومن تو وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے آئینہ بنے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے آئینہ بنے۔ کیا مطلب آئینے کا؟ آئینہ کہتے ہیں میرر کو، جس میں چہرہ نظر آتا ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہے، میرر کے سامنے جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو میرر اس کے چہرے پر اگر کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ دیکھو آپ کے چہرے پر 2 جگہ 3 جگہ کالک لگی ہوئی ہے، آپ اس کو صاف کریں۔ آپ فوراً اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن آئینہ جو بولتا ہے وہ کس طرح سے بولتا ہے؟ سائلنٹ موڈ میں، چلا کے نہیں، ساؤنڈ سسٹم پہ نہیں کہ ارے بھائی سنو، غور سے سنو، کان کھول کے سنو، یہ آدمی جو میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے اس کے چہرے پہ گندگی لگی ہوئی ہے۔ آئینہ چلا کے نہیں کہتا، ساؤنڈ سسٹم پہ نہیں کہتا، بلکہ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلتا، سائلنٹ موڈ میں کہتا ہے۔ مومن کو چاہیے، انسان کو چاہیے، جب کہ سامنے والے کے اندر کوئی کھوٹ ہو تو وہ اس طرح سے اس کو بتائے، اس طرح اس کو سمجھائے کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے، کانوں کان پتہ نہ چلے۔ یہ ہے کہنے کا انداز۔ دوسری بات، آئینے کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ تمہارے چہرے پہ 3 جگہ پہ خرابی لگی ہوئی ہے، اور جب آپ وہاں سے اس کو صاف کر کے ہٹ جاتے ہیں، پھر دوسرا آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے والے کی وہ چغلی نہیں کرتا، وہ جو آپ سے پہلے کھڑے تھے نا، وہ بنے پھرتے ہیں انسپیکٹر، وہ بنے پھرتے ہیں ماسٹر، وہ بنے پھرتے ہیں ڈاکٹر، وہ بنے پھرتے ہیں دھرم گرو جی، اور ان کے چہرے پہ 3 جگہ گندگی لگی تھی، میں نے ابھی ان کو بتایا، وہ دوسروں کے سامنے چغلی نہیں کرتا جی، بلکہ اس کے عیب کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان جب کسی کے اندر کوئی عیب دیکھے، ایک تو یہ کہ اس کو اس طرح بتائے کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو بتانے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے کہتا نہ پھرے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ برائی تھی، میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے جی۔ کسی کی عزت کا پردہ رکھے، کسی کی عزت کا پردہ رکھے۔
تو یہ بات یاد رہی ہے نا انشاءاللہ. تو ہم اپنی ذات کو لوگوں کے لیے نافع بنائیں، نفع پہنچانے والا بنائیں، اور ہم اپنے محلے میں، ہم اپنی بستی میں، ہم اپنے شہر میں، ہم اپنی مسجد میں، ہم اپنی کلاس کے اندر کوئی برائی ہونے نہ دیں. جو برائی سامنے آئے ہم احسن طریقے سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس خرابی کو اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے، اپنے کلاس روم سے، اپنی مسجد کے ماحول سے، اپنے محلے کے اور شہر کے ماحول سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں. دور کرنے کی کوشش کریں. بلکہ کوشش اس بات کی کریں کہ دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، محلوں کے اندر سنگٹھن بنائیں. کس بات کے سنگٹھن؟ نیکی کی ہدایت کرنے کے اور برائی سے روکنے کے. نوجوانوں کی تنظیم بنائیں اور اس میں بغیر کسی شرکت، یعنی بغیر کسی خاص اس کے، تمام مذاہب کے لوگوں کو آپس میں جوڑیں. نوجوان ہیں، بہت سے مسلمان بچے، بہت سے غیر مسلم بچے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ارے بھائی آؤ، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ کیا یار، ہمارا شہر، ہمارا گاؤں بدنام ہوتا پھر رہا ہے، آئے دن اخبار میں چھپتا ہے، آئے دن کرفیو لگتا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے ہو کیوں رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہو کیوں رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمارے علاقے کے شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے، ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، ہم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لائیں گے. کیا مجال کہ کسی کی دکان جل جائے؟ کیا مجال کہ کسی کا خون بہہ جائے؟ ہو نہیں سکتا. ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے جیتے ہوئے نہیں ہو سکتا. اگر چند نوجوان بچے اپنے اپنے محلوں میں اس کا ارادہ کر لیں، ہم اپنے محلوں کے اندر برائی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے محلوں کے اندر کوئی بدی اور جو ہے برائی کو جنم نہیں لینے دیں گے، اور برے تتووں کو پلنے نہیں دیں گے، بڑھنے نہیں دیں گے، پھر دیکھو کیسا ماحول بنتا ہے، کیسا ماحول کریٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر کرے. میرے بھائیو، کوشش تو کریں. اللہ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت رکھی، ان صلاحیتوں کو استعمال کریں. انسانوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. انسانوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اگر دوستو اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. جانور بہت تھے اس کام کے لیے، جانور بہت تھے. اور ایک بات یاد رکھنا، پیسے کما کر کھانے کا مزاج صرف انسانوں کا ہے. باقی کوئی مخلوق، 18,000 اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی. ایک روایت کے مطابق کوئی بھی مخلوق پیسے کما کے نہیں کھاتی. مچھلی دریا کے اندر پیسے کما کے نہیں کھاتی. جنگلوں کے اندر ہاتھی ہے جو انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھاتا ہے، پیسے کما کے نہیں کھاتا. اونٹ ہے، پیسے کما کے نہیں کھاتا. جی، اڑنے والے پرندے ہیں فضا میں، پیسے کما کے نہیں کھاتے. دریاؤں کے اندر نہ جانے کتنی مخلوق ہیں، پیسے کما کے نہیں کھاتے. پیسے کما کے کھانے کا مزاج صرف انسان کا ہے، اور پھر بھی یہ بھوکا ہے. اور وہ مخلوق جو ایک بھی پیسہ نہیں کماتے، انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھاتے ہیں، ہمیشہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کبھی بھوکے نہیں رہتے. اللہ پاک نے انسانوں کو انسان بنایا، اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا. اگر صرف کھانے پینے کے لیے ان کو پیدا کیا ہوتا تو انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے زیادہ اچھے جانور اور موجود ہیں جو کھانے پینے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا کھانے پینے کے لیے نہیں. ہم کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھی زندگی گزاریں اور اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں، اچھے کام کریں. انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. درخت تو دیکھنے میں سب ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے آدمی اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کا پھل بڑا میٹھا. تو جس طرح سے درخت کا مزاج اس کے پھل سے معلوم ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا مزاج اس کے اخلاق سے، اس کے بیہیو سے، اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے. ہم جس وقت بستی میں نکلیں چلیں، لوگ سلام کرتے ہو جائیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے، لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں جگہ دے دیں، کرسیاں چھوڑ دیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے کہ آج اچھا انسان ہمارے محلے میں آیا ہے، ایک اچھا انسان ہماری بستی میں رہتا ہے، ایک اچھا انسان ہماری بستی سے آج سفر کر رہا ہے. دوستو، اللہ پاک نے میرے آپ کے اندر صلاحیت رکھی، اللہ پاک نے ان پٹ ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے. ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟
روتے ہوئے بچوں کی سر پہ ہم ہاتھ کیوں نہیں پھراتے؟ ایک بچہ محلے میں رو رہا ہے، پھر ہم انسان کس کام کے؟ آپ کے ارے بیٹا ادھر آؤ، کیا بات ہے، سر پہ ہاتھ پھرایا، اس کو چمکارا اور پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ آپ اس کو سینے سے لگاؤ جی۔ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہن اگر کھڑکی سے ونڈو سے دیکھ رہے ہوں گے، او ہو ہمارے پڑوسی انکل نے، ہمارے پڑوسی بھائی نے ہمارے منع کو، ہمارے بچے کو، ہمارے روتے ہوئے بھائی کو اپنے سینے سے لگایا، کبھی نفرت کریں گے وہ آپ سے؟ اس نے جیب میں سے روپیہ نکالا، جیب میں سے چاکلیٹ نکالی، ہمارے بچے کے ہاتھ میں دیا، ہمارے بھائی کے ہاتھ میں دیا، ہمارے منع کے ہاتھ میں دیا، کبھی کوئی نفرت کرے گا آپ سے؟ ایک چاکلیٹ 1 روپے کی خرچ کر کے ہم لوگوں کی زندگی بھر کی دل کی محبتیں جیت سکتے ہیں، دل کی محبتیں جیت سکتے ہیں۔ میرا اصل وطن تو میرٹھ ہے نا، میرٹھ کے قریب میں ایک تحصیل ہے سردھنا، وہاں ہمارے علاقے میں ایک پولیس انسپکٹر آئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ شام کو تھانے کے باہر، روڈ چلتا تھا شہر میں، تھانے کے باہر کرسی لے کے بیٹھ جاتے، اور یہ نوجوان بچوں کو جو لوفر قسم کے، آوارہ قسم کے ہوتے ہیں، بس وہ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ کوئی بھی نوجوان لڑکا جینس پینٹ، چست پینٹ پہن کے چلتا کہ دے ادھر آؤ، یہ بیلٹ کھولو، بیلٹ کھلواتے اوپر سے۔ ایک بوتل، روح افزا بوتل ایک رکھی ہوئی تھی لوہے اس کی، کانچ کی، اس زمانے میں روح افزا کانچ میں آیا کرتا تھا، اب تو پلاسٹک کی بوتل آتی، کہتے یہ اوپر سے ڈال، اگر یہ بوتل نکل گئی نیچے سے پھر تو بہت اچھا، نہیں تو وہی ٹیڑھا کر کے ڈنڈے برساتا۔ شرم نہیں آتی؟ چست پینٹ پہن کے چلتا ہے، بہو بیٹی اور مائیں بہنیں دوسری اس شہر میں نہیں رہتے، وہ سب تیرے اس جسم کو دیکھیں، ان پہ کیا بیتے گی، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک پولیس انسپکٹر، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا کام لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا تو ہے ہی، لیکن پلس میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کی حفاظت کروں، لوگوں کے اندر بے حیائی نہ آنے دوں، بے حیائی نہ آنے دوں۔ ہمارے ننیال کے اندر جوان بیٹیاں، اگر کسی کا دوپٹہ نیچے گر گیا، یہ جو آج کل ریپ ہو رہے ہیں نا دوستوں، ریپ ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑا ماحول کو دخل ہے۔ جب ایک لڑکی، ایک عورت ذات باڈی شیپ لباس پہن کے بے پردہ پھرے گی جی، تو نوجوان بچے، ان کے اندر بھی تو جذبات ہے نا بھائی، مکھن کو آگ کے سامنے رکھ کر وہ نہ پگھلے جی، نہ پگھلے تو پھر وہ مکھن ہی نہیں۔ آگ کے سامنے مکھن کو رکھے اور وہ نہ پگھلے، وہ مکھن ہی نہیں ہے جی۔ جوان العمر لڑکی جا رہی ہو، بے حیائی کے ساتھ جا رہی ہو، ننگا لباس پہن کے جا رہی ہو، باڈی شیپ لباس پہن کے جا رہی ہو، اور جوان العمر لڑکا اس کے پیچھے جا رہا ہو اور اس کے دل میں جذبات کی ہلچل نہ مچے، وہ لڑکا ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں۔ تو بہت ساری بے حیائی، بہت سارے زنا اور ریپ اس لیے معاشرے میں ہو رہے ہیں، مرد اور عورت دونوں نے بے حیائی کا لباس جو پہن رکھا ہے، بے حیائی کا لباس پہن رکھا۔ میں تو 2 قدم آگے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، بحیثیت ایک مومن ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایک عالم ہونے کے، ذمہ دار ہونے کے، جو عورت باڈی شیپ لباس پہن کے چلتی ہے، چست پینٹ پہن کے چلتی ہے، ازار پہن کے چلتی ہے، چست ٹاپ پہن کے چلتی ہے، ننگے سر چلتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، وہ عورت حیادار نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کو حیا تو سکھائی تھی، لیکن وہ اپنی حیا بیچ چکی ہے، وہ حیا فروش ہے، اور وہ نوجوانوں کو سائلنٹ میسج یہ دیکھ رہی ہے، اے نوجوانوں مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میں دیکھو کیسی ہیروئن بنی پھر رہی ہوں، اور مجھے دیکھ کر آنکھوں کے ذریعے سے تم میرے ساتھ ریپ کرو، آنکھوں کے ذریعے سے میری تصویر کھینچ کے لے جاؤ، اپنی میموری میں میری تصویر بٹھا کے لے جاؤ، اور رات کو جب سو گے تو مجھے سوچنا، میرے ساتھ لپٹنا، میرے ساتھ چمٹنا، میرے ساتھ تصور میں زنا کرنا۔ تو جو عورت بے حیا ہو کے اس طرح چل رہی ہے، وہ تو گویا دعوت گناہ اور دعوت زنا دے رہی ہے۔ جو عورت حیادار ہوتی ہے وہ تو گھونگھٹ نکال کے چلتی ہے، گوشے پردے کے ساتھ چلتی ہے، وہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ میں گزروں اور مردوں کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پاس سے کوئی عورت گزر کے گئی۔ حیا تو عورت کا زیور ہے، شرم اور شیم تو عورت کا زیور ہے۔
عجیب بات یہ ہے آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر شرم و حیا کو بیماری کہا جا رہا ہے. شرم و حیا کو بیماری کہا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو اچھا کرو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے چلو. نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی، نظریں جھکا کے چلنے کی بھی لذت لو. ہنسی اور قہقہے کی لذت تو بہت لی، اب اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی لذت بھی لو. سونے کی لذت تو بہت لی، اب جاگنے کی لذت بھی لو. گناہوں کی لذت تو حرام بہت لی، اب نیکیوں کی حلال لذت بھی لینا سیکھو. اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم اگر کسی فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں، فلیٹ کے اندر رہتے ہیں، ہم 11-12 بجے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نیچے والوں کے نیند میں ڈسٹرب ہو. کوئی ایسا کام نہ کریں. ہم اپنی گاڑی کو ایسے پارک کریں کہ دوسرے کو پارکنگ کرنے میں سہولت ہو. ایمرجنسی میں اگر پولیس کی گاڑی آنا چاہتی ہے، ایمبولینس گزرنا چاہتی ہے، ان کو ڈسٹرب نہ ہو. پولیس والے یہ سماج سیوک ہیں، یہ سماج کے خادم ہیں، ان کو ایمرجنسی میں گاڑی نکالنی پڑتی ہے. اگر ہم نے اپنی گاڑی کو پراپر پارک نہیں کیا ہوگا، ان کو اپنی ڈیوٹی نبھانے میں کتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی. اب دیکھیے، ہم اپنی گاڑی کو اگر اچھی طرح سے پارک کریں جی تو اس میں کتنے لوگوں کو نفع پہنچے، کتنے لوگوں کو نفع پہنچے. ہم اپنی گاڑی کو اس طرح سے پارک کریں، پڑوسی کی دکان کے سامنے نہ ہو، پڑوسی کے دروازے کے سامنے نہ ہو، اس لیے کہ اس کے یہاں بھی تو کسٹمر گاہک آنے والے ہیں، اس کی بھی تو گاڑی آنے والی ہے، وہ کہاں کھڑی کرے گا. ہم مسجد میں آئیں، جوتے چپل نکالیں تو جوتے چپل سلیقے سے قرینے کے ساتھ نکالیں. ایسا نہ ہو ہم دوسروں کے جوتے چپل کے اوپر اپنی جوتی چپل رکھتے ہوئے آئیں. اس لیے کہ جو آدمی جوتے چپل نکالے ہوئے ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے، کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہو اور ہم اپنے جوتوں سے اس کی جوتوں کی توہین کر رہے ہیں، اس کے جوتوں کی توہین کر رہے ہو. اس کا خیال رکھیں. پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں کیسے خوشیوں کے پھول کھلاتے ہیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ دوستوں. اس محفل میں سنا ہے کچھ نکاح بھی ہیں. کتنے نکاح ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. دلہے ہاتھ اٹھائیں. ایک ہی؟ دو؟ ماشاءاللہ. اچھا، نکاح کے بعد رخصتی آج ہی ہو جائے گی یا بعد میں ہوگی؟ کتنے بعد میں؟ مہینہ بھی ہو سکتا ہے. بیٹا ایک درخواست آپ سے ہے، نکاح ہونے کے بعد بیوی سے ملاقات بھی جائز ہے، ہینڈ شیک بھی جائز ہے، بوس و کنار بھی جائز ہے، یعنی وہ تو بیوی ہوتی ہے، سب کچھ جائز ہے. لیکن جب تک آپ کے گھر میں نہ آ جائے، رخصتی نہ ہو جائے، آپ فون پہ بات نہ کریں. فون پہ بات نہ کریں. اس لیے کہ جو فرسٹ ملاقات، پہلی ملاقات کی جو برکت اور لذت ہے، اگر آپ نے پہلے سے فون کرنا شروع کر دیا، سارا لطف ختم ہو جائے، سارا مزہ ختم ہو جائے. رخصتی ہونے سے پہلے ہی کئی مرتبہ یہ لوگ لڑ لیتے ہیں آپس میں. ایک نوجوان بچے کا میرے پاس فون آیا، حضرت میرا نکاح ہوا ہے، 2 سال کے بعد رخصتی طے ہوئی ہے. میری بیوی جس سے میں روزانہ فون پہ بات کرتا ہوں 3 دن سے مجھ سے سخت ناراض ہے اور یوں کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت میں نے اس سے فون پر کسی بات کا مطالبہ کیا. اب اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ تو میری بیوی ہے، میں جب تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میری بات کو مان، کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ بات ابھی میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں نے غصے میں اس کو کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانتی میں تجھے طلاق دے دوں گا. تو اس لڑکی نے کہا جس کے گھر میں ابھی تک میں گئی نہیں، جس کو میں نے لائیو ابھی دیکھا بھی نہیں، جس کے گھر میں میری رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی سے وہ طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، تو ایسے کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی. میں نے کہا بیٹا آپ نے نکاح کے بعد مشورہ مجھ سے یا نکاح سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا. یاد رکھیں، ہاف میرج یعنی منگنی ہونے کے بعد، اسی طرح فل میرج یعنی نکاح کے بعد، جب تک بیوی ہمارے گھر میں نہ آ جائے ہم اس کے ساتھ میں کوئی بھی کانٹیکٹ نہ رکھیں. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ نوجوان بچے فون کے اوپر ویڈیو میں کئی مرتبہ ایک دوسرے کے کپڑے اتروا دیتے ہیں اور اپنے گھر میں آنے سے پہلے ہی سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو ان کے دل کے اندر ایک دوسرے کی قیمت گھٹ جاتی ہے کہ یار اس سے کے ساتھ میرا نکاح ہوا، اس کے ساتھ میرا میرج ہوا، اس سے اچھی تو فلاں ہے، اس سے اچھی تو فلاں ہے، ارے اس سے اچھی ساری دنیا ہے، لیکن وہ تیرے کام کی تو نہیں ہے، وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، حلال تو یہ ہے.
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس فون کی وجہ سے ایسی بے برکتی زندگی میں آتی ہے کہ پہلی ملاقات کی جو برکت اور پہلی ملاقات میں جو محبت اور پہلی ملاقات میں جو احکام اللہ تعالیٰ کے ادا کرنے ہوتے ہیں وہ اس کی ساری لذت کافور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری محبت بھری ایک درخواست ہے آپ سے، اخلاص بھری ایک درخواست ہے کہ آپ فون پہ رابطہ نہ کریں، ورنہ فون پہ نئے پرانے ہو جائیں گے، سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر کیا فائدہ۔ آپ میرے اشارے کو، مقصد کو سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے کہ رخصتی سے پہلے آپ وہ سب کام فون پہ نہ کریں جو رخصتی کے بعد ہوا کرتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو لو میرج نہیں سکھایا، لو آفٹر میرج سکھایا۔ شادی سے پہلے محبت کرنا اسلام میں حرام ہے، ہاں نکاح کے بعد محبت کرنا یہ عبادت ہے، نکاح کے بعد محبت کرنا یہ عبادت ہے۔ دوسری بات، اللہ پاک نے میاں اور بیوی کو آپس میں گویا دوستوں کی طرح بنایا ہے، حاکم اور محکوم جیسا نہیں۔ مرد کو اللہ پاک نے عورت پر کمانڈر بنا کے نہیں بٹھایا، بلکہ مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا، یہ اس کو لے کر چلے، اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی زندگی کو ڈیولپ کرے، نہ یہ کہ اس کو کمانڈر بنایا۔ عورت کو اللہ پاک نے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، نہ پیر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ چپل بنا کے رکھے، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ سر پہ بٹھا کے رکھے، بلکہ بائیں پسلی سے پیدا کیا کہ اس کو دل کے قریب رکھے۔ نیز دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ کیا مطلب؟ لباس کے مانند ہے، کیا مطلب؟ کیا پیاری مثال اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہے میاں بیوی کے تعلقات کو درشانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے لباس کے مانند ہے۔ جس طرح لباس جسم پہ آدمی پہنتا ہے تو اندر کے عیب ختم ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہوا ہے، کوئی داغ دھبا ہے، لباس پہن لیا سب چھپ گیا۔ میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کے رکھیں۔ اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے تو اپنے میکے میں جا کے نہ سنائیں، اپنے دوست اپنی سہیلیوں کو نہ بتائیں، اس لیے کہ گھر کی عزت رکھے سنبھال کر۔ اسی طرح بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، شوہر کو چاہیے کہ اپنے دوست احباب میں اس کو جگ ظاہر نہ کرے، چھپا کے رکھے۔ تو جیسا لباس جسم کو چھپا لیتا ہے، میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ نے جو فرمایا کہ میاں بیوی لباس کے مانند ہیں، دوسرا مطلب، دوسری حکمت اس کی ہے کہ جس طرح لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں کلوز رہیں، قریب رہیں۔ اور جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز تیسری نہیں آیا کرتی، کوئی کانٹا ہو، کوئی تنکا ہو، کوئی کیڑا ہو جو لباس اور جسم کے بیچ میں آتا ہے تو آدمی فوراً اس کو نکال باہر کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے بیچ میں اگر کوئی تیسری چیز انٹرفیئر کرے تو دونوں کو چاہیے کہ اس کو نکال باہر کرے۔ اب وہ تیسری چیز کون ہوتی ہے؟ کئی مرتبہ ہسبینڈ کے دوست ہوتے ہیں جو بھابھی بھابھی کہہ کے گھر میں گھستے ہیں اور اس کے دل کو خراب کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ لڑکیوں کی سہیلی ہوتی ہے، بیوی کی سہیلی ہوتی ہے جو اس کا دل خراب کرتی ہے کہ تجھے کیسا شوہر ملا، تو ہم سے کہتی ہم اپنے بھائی سے تیرا نکاح کرتے، حالانکہ کرنے والے کچھ نہیں تھے لیکن کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں، یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ تو یا دوستو ایک بات کا ارادہ کر لیں، ہمیں کسی کی میرج لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے انٹرفیئر ہونے سے، ہمیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے، ہمارے محبت کے انداز سے بات کرنے سے کئی مرتبہ ان میں آپس میں اپنی محبت ان کو پھیکی نظر آتی ہے اور دوسرے کی محبت اچھی نظر آتی ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ لباس جب ہم پہنتے ہیں تو میلا کیا نہیں کرتا، میلا کیا نہیں کرتے، میلے ہو جاتے ہیں، اور جب میلے ہو جاتے ہیں تو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں رہتے رہتے جان بوجھ کے اپنے دلوں کو میلا کیا نہیں کرتے، کبھی کبھی میلے ہو جاتے ہیں۔ جب میلے ہو جاتے ہیں تو پھر مایوس نہیں ہوا کرتے بلکہ سوری کر کے، معافی مانگ کے محبت کے ساتھ گلے مل لیا کرتے۔ غرض یہ کہ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ جی تو ان باتوں پہ نصیحت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات مستورات میں سے بھی
اور مردوں سے بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں، توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، میں کلمات پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے صدق دل کے ساتھ زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے اللہ میری توبہ قبول کر لیجئے، پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھا کریں۔ پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ ابتدائی معاملات ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آگے کی بات بتائیں گے۔ دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور ان دعاؤں پر لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ دل کے نیک ارادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نافع بنا دیجئے، نفع پہنچے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری ذات کے اندر جتنی کمی کوتاہی اور خرابیاں ہیں اللہ عافیت کے ساتھ سب کو دفع دور کر دیجئے۔ یا اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے انسانوں کو محبتوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اچھے حکمراں عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے اچھے کام کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ گھروں کے اندر جوان جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان میرڈ بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ سب کو اچھے رشتے عطا فرما، اچھے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق یا اللہ نکاح کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ ہر ایک کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا، جہنم کا نمونہ بننے سے محفوظ فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، مخلوق کے سامنے اس پیالے کو پھیلنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ آپ سے بھیک مانگتے آئے ہیں، یا اللہ مخلوق سے بھیک مانگنے سے ہمیشہ ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس محفل میں دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہیں، یا اللہ آس پاس کی ریاستوں سے چل کر آئے ہیں، دوسرے شہروں سے چل کر آئے ہیں۔ اللہ جی مہنگا ڈیزل، مہنگا پیٹرول پھونک کر آئے ہیں، مہنگے کرائے ادا کر کے آئے ہیں۔ یا اللہ یہ کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، یا اللہ یہ صرف یا اللہ یہ موج مستی کے لیے نہیں آئے، یا اللہ یہ آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ یہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ اچھی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ یہ اپنے باطن کی اصلاح کی فکر میں آئے ہیں۔ اللہ یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ آپ مل جائیے، اللہ آپ مل جائیے، اللہ اپنا تعلق دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ جن 3 بچوں کا نکاح 3 بچیوں کے ساتھ
اس محفل میں ہوا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جب اپنے دامادوں کو دیتے ہیں تو یا اللہ وہ کتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے کہ جو دل کا ٹکڑا اپنے آنکھوں کے سامنے دیتے ہیں۔ یا اللہ، جوان بچیوں کا نکاح کرنا اگر آپ ضروری قرار نہ دیتے، کوئی بھی باپ اپنی بچیوں کو پال پوس کے ایک دن بھی اپنے آپ سے جدا نہ کرتے۔ میرے پیارے اللہ، یہ تو آپ کا حکم ہے کہ بچی کو پالو، پوسو، بڑا کرو، تربیت کرو، اور پلی پلائی اس بچی کا ہاتھ پھر ایک موقع پر نکاح کے ذریعے سے کسی دوسرے اجنبی آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ یا اللہ، یہ اسی طرح سے ریت چلی آ رہی ہے۔ آج ماں باپ کو اس پر عمل کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا چاہیے، اور اسی سے یا اللہ، اسی سے ہم سب کی نیکی وابستہ ہے، اسی سے ہمارے معاشرے کی اچھائی وابستہ ہے۔ میرے پیارے اللہ، نوجوان بچوں کو اپنی دلہنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، باپ اپنی بیٹی اپنے قیمتی دل کے ٹکڑے کو ہمیں دیتے ہیں، یہی کیا کم تحفہ ہے۔ ہم بجائے اس کے ہم کچھ اور بھی امید رکھیں، وہ ہمیں جہیز بھی دیں، وہ ہمیں جہاز بھی دیں، وہ ہمیں گاڑی بھی دیں، وہ ہمیں برتن بھی دیں، وہ ہمیں فرنیچر بھی دیں، وہ ہمیں کپڑے بھی دیں۔ ہائے ہائے میرے پیارے اللہ، جس باپ نے اپنی زندگی کا قیمتی سامان، اپنی زندگی کا قیمتی دل کا ٹکڑا ہمیں دے دیا، اس نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اوڑھنے بچھانے کی چادر بھی اس سے مانگیں، ہم کھانے پینے کے برتن بھی اس سے مانگیں، ہم اٹھنے بیٹھنے کا فرنیچر بھی اس سے مانگیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم کیوں اس پر ظالم بن کر یہ ساری کی سارے مطالبات اس پر لاد رہے ہیں؟ میرے پیارے اللہ، اس پر تو یہ سب چیزیں لازم نہیں ہیں، اس پر تو یہ سب چیزیں واجب نہیں ہیں۔ بحیثیت مرد کے یہ سب ذمہ داری تو ہمارے ذمے ہیں کہ ہم مرد ہیں تو کس کام کے، ہمیں اللہ نے مسل پاور دی ہے تو کس کام کی؟ ہمیں آپ نے پیارے اللہ مسل پاور اسی لیے تو دی ہے کہ حلال روزی کمانے میں ہم محنت کریں، اور جس فرنیچر کی ضرورت ہو حلال پیسے سے کما کر خود خریدیں، جس کپڑے کی ضرورت ہو خود خریدیں، جس گاڑی کی ضرورت ہو خود خریدیں، اور جس چیز کی ضرورت ہو خود اس کو تیار کریں۔ پیارے اللہ، اس کی برکت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور مال مفت دل بے رحم دوسرے کا دیا ہوا ہدیہ تو پھر وہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے، نہ اس سے محبت وابستہ ہوتی ہے، نہ اس سے دل وابستہ ہوتا ہے، لوگ اس کو پیروں کی دھول سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، ہمیں زندگی کے اصولوں کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بغیر جہیز کے، بغیر لین دین کے یا اللہ نکاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جب ہم کسی کی دوسری کی بیٹی کی قیمت لگائیں گے اور اس پر ہم سونا مانگیں گے، اس پر چاندی مانگیں گے، اس پر جہیز مانگیں گے، پیارے اللہ، آئندہ کل ہمارے یہاں بھی تو بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اس وقت اگر کوئی ہم سے مانگے گا تو کیا دل پہ گزرے گی؟ ایسی ہی کسی اور کے دل پہ بھی تو گزری تھی، اس کو بھی تو سوچو۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرما، ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرما، اللہ ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرما، اللہ ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرما۔ یا اللہ، جب امیر اپنے بچی کو دھوم دھام سے رخصت کرتا ہے اور اس کی شادی کرتا ہے، اس دن محلے کی غریب بچیاں وہ سجدے میں سر رکھ رکھ کے روتی ہیں اور اپنی موت مانگتی ہیں۔ پیارے اللہ، میرا باپ تو اس طرح دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے اللہ، وہ یہ شادی دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پیارے اللہ، مجھے موت دے دے تاکہ میرا باپ یہ غم کا دن نہ دیکھ سکے۔ پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سستا کیا تھا اور زنا کو مہنگا کیا تھا۔ آج کے مالداروں کے چوچلوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ اللہ، امت کے امیروں کو ہدایت عطا فرما، امت کے مالداروں کو ہدایت عطا فرما۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اور میرج کو جتنا سستا اور آسان کیا تھا، اسی سستے اور آسانی کے ساتھ ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو نیک صالح جوڑے اور رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ اللہ، کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، سب کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، کوئی بے گھر بے در بے سہارا ہے، اس کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ، کوئی حلال روزی کے اعتبار سے پریشان ہے، اس کو حلال روزی کے اسباب مہیا فرما۔ کوئی اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ اس کو کشادہ بڑا گھر عطا فرما۔ یا اللہ، کوئی رشتے ناتوں کے اعتبار سے پریشان ہے، مناسب رشتے عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کہ اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، لکھا ہے، میسج بھیجے ہیں، یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کی دلی جائز دیکھ تو نام پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔